لیکن گورنمنٹ کی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے اور ان کو شاید اپنا ہی نہیں سمجھا گیا، آج جو ہے 4th انٹرنیشنل ٹارگٹ اینڈ آؤٹ ڈور شوٹنگ اسپورٹس کراس شو 2018 اور پاکستان ہنٹنگ اینڈ اسپورٹنگ آرمس ڈیولپمنٹ کمپنی تمام جتنے بھی آرگنائزرز ہیں، خطب صاحب ینگ سنگ ہیرو، سلام ہے آپ کی اور آپ کی ٹیم کو، تمام آرگنائزرز کو مثال دوں گا در آدم کی، کیونکہ میں اسٹینڈنگ کمیٹی اور ڈیفنس پروڈکشنز کا ممبر تھا، اس میں بارہا کوشش کی کہ قبائل اور در آدم کھیل جنرل بخت 1857 میں در آدم کھیل سے اسلحہ لیتا ہے اور وہ جو ہنرمند بیٹھے آج 2018 میں یہ پیریڈ دیکھ لیں کہ آج بھی مجھے سارے جو آرگنائزرز اور جو کی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ہر طرح کی کوشش کی کہ ہماری کوئی بات سنیں، ہمیں کوئی اپنا سمجھے، آج پوری پاکستانی قوم کو خوشخبری ہے کہ آج میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جیسے سیئنگ از بلیونگ۔ آج کا جو ہڈن ٹیلنٹ ہے وہ انسنگ ہیروز ہیں، جن کے ہنر کو کبھی سراہا نہیں گیا۔ گلوبلی کوئی بھی ویپن، کنونشنل ویپن آپ دکھائیں، یہ لوگ آپ کو پروڈیوس کر کے دیں گے اور ایکچوئل جینوئن پروڈکٹ چھوڑ کے آپ ان کا اٹھائیں گے، ایک طرف کروڑوں میں، لاکھوں میں، دوسری طرف ہزاروں میں۔ انشاءاللہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب کا ویژن بھی یہی ہے کہ وہ علاقے اور وہ لوگ اور وہ ہنرمند جن کو کبھی بھی پاکستانی نہیں سمجھا گیا، ان کے ہنر اور ٹیلنٹ کو سرپرستی نہیں ملی، ان کو سپورٹ نہیں کیا گیا، ان کو عالمی منڈیوں میں ان کو اپرچونٹیز پرووائڈ نہیں کی، تو انشاءاللہ اب پاکستان میں تمام کی اسٹیک ہولڈرز ایک ہیں، چاہے وہ منسٹری آف ڈیفنس ہے، چاہے وہ منسٹری آف کامرس ہے، چاہے وہ انٹیریئر منسٹری ہے، چاہے وہ فارن افیئرس ہے، چاہے ہمارے ڈپلومیٹک مشنز ہیں۔ انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب سے اس بارے میں ڈیٹیل بات ہوگی۔ ان کو یہ جو ٹیلنٹ ہے، اس میں جو دسکا، اس میں سیالکوٹ، اس میں مردان، وزیر آباد، چارسدہ، پشاور اور در آدم کھیل اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں ایک اور چیز بھی مینشن کرتا چلوں، آشو گروپ، کہ وہ فاٹا جو اب مرجر ہو گیا کے پی سے، وہاں کی یوتھ کو جو اپرچونٹی ملی ہے یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ وہ جوان جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہنرمند جو آج تک ترس رہے تھے، تو میں یہ یقین دہانی کراتا ہوں انشاءاللہ کہ پاکستان کی ریاست اور